فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صلوات. ناظرین کرام، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد ابراہیم ابن نوروز علی محمد شاہد ابن علی نقی، سید خورشید ابن محمد شاہد، سید حیدر ابن سید شمشاد، نصیر حیدر ابن کوثر حسین، ذکیہ خاتون بنت بخش حسین، فرزانہ بنت وسیع حیدر، اور تمام ان مرحومین کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ناظرین اکرام، پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار اللہ اسے دوست رکھتا ہے، اسے محبوب رکھتا ہے جو توبہ کرتا ہے اور اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے انسان جو ہے نہانے کے بعد طاہر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے توبہ کی وجہ سے طاہر ہو جاتا ہے. تو ناظرین اکرام، آج کچھ توبہ کے سلسلے سے اور کچھ ذکر امام حضرت علی نقی علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 10ویں امام کی ولادت 5 رجب اور شہادت 3 رجب کو واقع ہوئی ہے، لیکن بعض مثلاً بمبے شہر میں 15 ذی الحجہ بھی مانتے ہیں. تو بہرحال اس سلسلے سے کچھ امام کا تذکرہ کرنا ہے کہ ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. تو عزیزان محترم، جو انسان پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور انسان کو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، یہ خاکی انسان ہے اور انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، جیسا خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو. مثلاً جو ہے یہ نہ سوچو کہ چلیے آج تو پنجشنبہ ہے، جمعرات ہے، اور شب میں یعنی شب جمعہ کر لیں گے، یا فلاں دن ہے مثلاً جو ہے روزے غدیر کر لیں گے، یا مثلاً جو ہے ماہ رمضان میں کر لیں گے، یا شبہ قدر میں کر لیں گے. نہیں، انسان کو توبہ استغفار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اس وقت کر سکتا ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ انسان زندہ رہے گا،
انسان کو تو یہ معلوم نہیں کہ آیا جو ہے وہ کل تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں فوراً توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں یہ توبہ جو ہے خود ایک عبادت ہے، اور جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پروردگار اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس بندے سے اس طریقے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ جس طریقے سے رات کی تاریکی ہو اور انسان بیابان میں ہو، صحرا میں ہو، اور اس کی سواری گم ہو جائے، رات اندھیری رات سواری گم ہو گئی، اب اس کے بعد اگر تھوڑی دیر کے بعد اسے سواری مل جائے تو پھر وہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ یا مثلاً جو ہے انسان شدید پیاسا ہو، پانی نہ ہو، جنگل ہو، بیابان ہو، صحرا ہو، چٹیل میدان ہو، چچلاتی ہوئی دھوپ ہو، شدید پیاس ہو، اب ایک مرتبہ اگر وہ جو ہے پانی دیکھ لے، سمندر دیکھ لے، صحرا میں اگر پانی مل جائے تو پھر وہ انسان کتنا خوش ہوگا۔ یا مثلاً جو ہے اولاد گم ہو جائے، کوئی انسان گم ہو جائے اور اسے جو ہے تلاش کرے یہاں تک کہ مایوس ہو جائے اور پھر اسے اولاد مل جائے، یعنی اولاد جو ہے گم تھی اگر مل جائے تو اب والدین یا رشتہ دار یا عزیز اور اقارب کتنا خوش ہوں گے ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یا مثلاً جو ہے مریض ہو اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، اب علاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مثلاً جو ہے چند گھنٹے یا چند روز کا مہمان ہے، لیکن اب اسے دھیرے دھیرے جو ہے صحت مل جائے، صحت یافتہ ہو، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنا خوش ہوگا کہ دوسرا اندازہ نہیں لگا سکتا کس قدر خوشی ہوگی۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے پہ جو بندہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مثلاً جو ہے تم نے گناہ کیا ہے تو دوسرے سے کہنے کی ضرورت ہے نا، یہ دوسرے مذہب میں ہوگا ہے نا، کسی پادری سے کہو ہے نا، مولوی سے کہو، نہیں، اپنے یہ نہیں ہے کہ مثلاً گناہ کیا ہے تو کسی سے کہنے کی ضرورت ہے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے تم پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ اب جب تم توبہ کرو گے، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ پروردگار جو ہے تم سے یہ کہے گا کہ تم کیوں چلے آئے، نہیں، بعض و پرس نہیں کرے گا، پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ اب مثلاً جو ہے حقوق الناس کا سلسلہ اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ جب تک کہ اس انسان کو راضی نہ کر لے نا، حق لیا ہو یا دیگر چیزیں ہو، غیبت کی تمام چیزیں ہیں، تو یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا تو پروردگار معاف کرے گا، ہے نا۔ حقوق الناس ہے اگر تو پھر پروردگار معاف نہیں کرے گا، بلکہ جو ہے اسے تم راضی کرو۔ تو اب صدق دل سے اگر انسان توبہ کر رہا ہے تو دیکھیں پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابو بصیر یہ روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو بصیر، ان کے ہمسائے میں پڑوس میں ایک شخص تھا، اور وہ شخص جو ہے گناہ کرتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، اور تمام جو ہے فسق اور فجور کے وہ جشن سجاتا تھا، اور گنا وغیرہ کی آواز آتی تھی، یہ تمام چیزیں، لیکن ابو بصیر جو ہے یہ سمجھا رہے تھے، منع کر رہے تھے کہ بھائی نہ کرو، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، لیکن بار بار وہ کہہ رہے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ ہمارا نفس جو ہے ان چیزوں کا خواہش مند ہے، لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں۔ بہرحال
جناب ابو بصیر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ مولا، میرا جو پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، وہ گناہ کرتا ہے، ہم نے بہت روکا اسے لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ ابو بصیر، اب جب جانا تو اس سے کہہ دینا کہ اگر تمام حرام کاموں کو چھوڑ دے اور جو ہم نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرے اور تمام حرام اور گناہ کاموں کو چھوڑ دے، تو پھر میں ضامن ہوں وہ جنت میں جائے گا، یعنی جنت کا میں ضامن ہوں اگر گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور ابو بصیر جانا تو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ پیغام ہے کہ اگر چھوڑ دیا گناہوں کو تو ہم جنت کے ضامن ہیں۔ جناب ابو بصیر آئے، اور آنے کے بعد جب ہمسائے سے یہ کہا کہ امام نے تمہیں سلام کہا ہے، اب اس کے اندر جو ہے اس کے وجود میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابو بصیر، امام نے ہمیں سلام کہا ہے۔ کہا امام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ کہا امام نے ہمیں سلام کہا ہے۔ اور امام نے یہ کہا ہے کہ اگر گناہوں کو چھوڑ دو گے تو جنت کے ہم ضامن ہیں۔ اب اس کے بعد وہ گیا، اور جانے کے بعد جو ہے جو تمام چیزیں تھی حرام طریقے سے جمع کیے ہوئے تھا، سب جو ہے واپس کیا، اور یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا چند روز کے بعد کہ اس نے ابو بصیر کو بلوایا۔ ابو بصیر آئے تو وہ شخص جو ہے دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ ابو بصیر نے کہا کہ آخر بات کیا ہے، تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے کہا کہ ابو بصیر، جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا سب حرام کا تھا، ہم نے جو ہے سب واپس کر دیا، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس لباس بھی نہیں ہے کہ ہم لباس پہنیں، ہم برہنہ ہیں۔ بہرحال پھر ابو بصیر جو ہے اسے لباس دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا۔ یہ شخص جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا توبہ اور استغفار کیا، یہاں تک کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی اور مرنے کے قریب ہوا۔ تو جناب ابو بصیر یہ جو ہے عیادت کے لیے جاتے تھے۔ جب ایک روز عیادت کے لیے گئے تو مرنے کے قریب تھا، اور اس نے نہیں آواز دی، ابو بصیر، امام نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان سچے دل سے پروردگار کی بارگاہ میں مرنے سے پہلے اگر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق الناس کے معاملے میں جب تک کہ وہ نہ معاف کرے پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ جیسا خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور اس نے بہت کوشش کی کہ دولت جمع کرے، تو کامیاب نہ ہوا۔ دنیا جمع کرنا چاہ رہا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ تو پھر جو ہے شیطان نے اسے وسوسہ دیا، اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ دیکھو اس طریقے سے، یعنی حلال طریقے سے تم چاہو گے کہ دنیا جمع کریں اکٹھا کریں تو تم نہیں کر سکتے، لہٰذا جو ہے اب اس نے حرام طریقے سے چاہا کہ ہم جو ہے دنیا جمع کر دے، دولت اکٹھا کر دے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کامیاب نہیں ہوا، حرام طریقے سے بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا، کہا شیطان نے، ابلیس نے، کہ دیکھو اس طریقے سے تم دنیا جمع نہیں کر پاؤ گے، لہٰذا جو ہے تم ایک نیا مذہب بنا لو، ایک نیا دین پیدا کر لو، اب تمہارے پاس دولت بھی ہو جائے گی، تمہارے مرید بھی ہو جائیں گے، چاہنے والے بھی ہو جائیں گے، تم کامیاب رہو گے، لہٰذا ایک نیا دین ایجاد کر لو۔ اب اس نے جو ہے ایک نیا دین ایجاد کیا، یعنی ایک نیا مذہب بنا لیا، اور یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے پیروکار ہو گئے،
اس کے جو ہے چاہنے والے ہو گئے، مرید ہو گئے، اس نے جو ہے بہت دولتیں جمع کر لی۔ اب آخرکار وقت گزرتا رہا تو اس نے سوچا، اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے غلط کیا ہے۔ مرنے کے جو قریب ہوا تو اس نے کہا ہم سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا جتنے بھی چاہنے والے تھے سب مریدوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے جو بیان کیا تھا یہ سب جو ہے جھوٹ ہے، یہ سب جو ہے غلط ہے، اور جس مذہب پہ باقی تھے وہی مذہب صحیح تھا، اور ہم نے جو بیان کیا یہ سب جو ہے جھوٹ ہے، گمراہ کن ہے۔ اب جتنے افراد تھے ناراض ہو گئے کہ نہیں یہ جو ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، اور یہ بوڑھا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، لہٰذا جو ہے کوئی مانا نہیں، کہا نہیں یہ سب جھوٹ بک رہا ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، لہٰذا جو ہے کوئی نہیں مانا، سب جو ہے واپس چلے گئے۔ اب یہ شخص جو ہے صحرا میں آتا ہے، اور آنے کے بعد یہ دعا کر رہا ہے، توبہ اور استغفار کر رہا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس وقت کے نبی پہ وحی ہوئی کہ آپ اس سے جا کر کہہ دیجئے کہ جتنی بھی دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ توبہ اور استغفار کرے، ہم اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اگرچہ اس کا سر تن سے جدا ہو جائے، روتے روتے آنکھیں ختم ہو جائے، ہاتھ کے بند یعنی انگلی جو ہے جدا ہو جائے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے، تب بھی ہم اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے جو ہے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ لہٰذا اس سے کہہ دو کہ پہلے جو ہے اسے زندہ کریں، انہیں زندہ کرے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ توبہ کرے گا تو ہم اس کے گناہ کو معاف کریں گے، ورنہ ہم اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کہ جو حقوق الناس یا دیگر مسائل ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان پہلے اس انسان کو، اس بندے کو راضی کرے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پروردگار جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں تاریخ میں کہ بے شمار جو ہے واقعات ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو توحید کے قائل نہیں تھے، امامت کے قائل نہیں تھے، نبوت کے قائل نہیں تھے، لیکن جیسے ہی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے بز میں آتے تھے، کہ جیسے ہی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے تھے اور دین کے قائل ہو جاتے تھے، وحدانیت کے قائل ہو جاتے تھے، رسالت کے قائل ہو جاتے تھے اور اسے قبول کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ وہ جنگ کی اجازت مانگتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ شہید ہو جائے، اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے تھے اور جام شہادت نوش فرماتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ائمہ علیہم السلام کے دور میں زندگی میں افراد ہوتے تھے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور بہت سے ایسے افراد تھے کہ وہ مثلاً کافر تھے لیکن وہ جو ہے مسلمان ہو گئے، اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ملتا ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں جب حاکم نے حکم دیا کہ امام مدینے میں ہے اور انہیں لے کر آؤ، اور اس میں جو ہے کچھ ایسے بھی تھے، ایک قافلے میں منشی تھا، وہ شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، کچھ ایسے تھے کہ جو چاہنے والے نہیں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حکم ہوا حاکم کا کہ مدینے میں ہے اور جاؤ، اور جانے کے بعد انہیں قید کر کے لاؤ۔
اب جب یہ قافلہ پہنچا، راستے سے گزر رہے تھے، سب افراد تھے، یحییٰ بھی اس میں تھا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہ جب اس معجزے کو دیکھتا ہے، اس منظر کو دیکھتا ہے، تو فوراً جو ہے 10ویں امام سے کہتا ہے کہ ہم جو ہے امامت کے قائل ہیں، اور واقعی جو ہے آپ خلیفہ ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ کہ جب یہ افراد امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، حاکم کا حکم ہے، امام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ادھر امام نے حکم دے دیا، جتنے خادم تھے، دیگر افراد تھے، امام نے حکم دیا کہ لباس سلے جائیں، موٹے لباس اور جو ہے ٹوپیاں، دیگر چیزیں اب جو ہے لوگ آمادہ کر رہے ہیں۔ سوال کیا کیوں؟ کہا کہ پہننے کے لیے۔ اب وہ افراد تعجب کرنے لگے کہ اتنی گرمی ہے اور پھر جو ہے سفر کرنا ہے، اتنی گرمی، دھوپ، اور اس میں جو ہے یہ لباس، سردیوں والا لباس۔ اب یہ جو ہے تعجب کر رہے تھے، پھر سوچ بھی رہے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا ہے، اتنی گرمی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باریک لباس ہونا چاہیے اور موٹا لباس، سردیوں والا لباس، تو لہٰذا انہوں نے سفر نہیں کیا۔ بہرحال یہ آپس میں گفتگو بھی کر رہے تھے، وہ مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ اب امام نے حکم دیا، سب لباس آمادہ ہو گئے۔ اب جب امام چلے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دوسرے افراد تھے اب وہ تبصرہ کرنے لگے۔ ایک منشی جو اہل بیت کا چاہنے شیعہ تھا، اس سے کہنے لگے دیکھو تمہارے امام کا تو یہ قول ہے، علی مرتضیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی جگہ جو ہے ایسی نہیں ہوگی کہ انسان دفن نہ ہو، یعنی قبر جو ہے صحرا میں بھی ہوگا، بیابان میں بھی ہوگا، اور ہر زمین پہ انسان دفن ہوگا۔ تو یہ سب گفتگو کر رہے تھے، اور جب قافلہ چلا ساتھ میں تھے تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس جگہ پہ کون دفن ہوگا، یعنی صحرا ہے، بیابان ہے، یہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ کون لوگ دفن ہوں گے؟ یہ جو ہے طنز کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام نے حکم دیا کہ جو لباس آمادہ کرایا تھا سردیوں کے لیے، امام نے حکم دیا کہ لباس پہن لو۔ تمام افراد جو ہے اس لباس کو پہنتے وہ اور تعجب کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی لباس پہنتے ہیں، یہ طوفان بھری آندھی، بجلی کڑکڑا رہی ہے، برف باری ہو رہا ہے، ایک طوفان، سردی، اولا گر۔ اب جو ہے کیا ہوا کہ بہت سے افراد جو ہے مر گئے، تقریباً 70 افراد مر گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے امام نے حکم دیا، ان سے کہا کہ یہ تمہارے آدمی ہیں، انہیں دفن کرو۔ اب یہی شخص جو ہے، جو یحییٰ تھا، جو ساتھ میں تھا، فوراً دوڑتا ہوا امام کے قدموں پہ گر گیا، امام کے رکاب کا بوسہ لیتا ہے اور کہنے لگا کہ واقعاً آپ جو ہے خلیفہ ہیں، آپ جو ہے امام ہیں، رسول، یہ اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہم جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ جو امام نے فرمایا تو وہ حق ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہم السلام، یا کس طریقے سے امام کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، کس طریقے سے امام جو ہے نجات دلاتے ہیں، کس طریقے سے امام جو ہے اطمینان دلاتے ہیں۔ کہ ملتا ہے کہ امام کے زمانے میں اور امام کے ارد گرد جو افراد تھے، بہرحال اسی میں سے ایک شخص تھا یونس نقاش، نقش انگوٹھی پہ، انگشتری پہ وہ نقش وغیرہ بنایا کرتے تھا۔ تو کام ہی یہی تھا کہ ایک مرتبہ حاکم نے جو ہے، بادشاہ نے، ترکی بادشاہ تھا، اس نے جو ہے ایک نگینہ دیا،
یہ نقاش تھے، کہا کہ لے جاؤ، اپنے خادم سے کہا کہ انہیں دے دو، اس نقاش کو دے دو اور کہہ دو کہ ایک بہترین انگوٹھی بنا دے، انگشتری بنا دے بہترین۔ تو نگینہ دیا کہ لے جاؤ اور لے جا کر انہیں دے دو۔ وہ شخص لایا اور لانے کے بعد دے دیا۔ اب یہ بنانا چاہ رہا تھا نگینہ کی اتفاق سے وہ نگ جو ہے نگینہ ٹوٹ گیا اور 2 حصے میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہ جو ہے دوڑتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے دیکھا کہ یہ پریشان، امام نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ مولا اب جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ بس جو ہے ہم چند روز اور باقی رہیں گے اور بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ امام نے سوال کیا بتاؤ کیا ہوا؟ امام مسکرا رہے ہیں۔ تو اس نقاش نے کہا کہ مولا حاکم نے بادشاہ نے ایک نگینہ دیا تھا کہ بنا دینا، اور ہم بنانا چاہ رہے تھے کہ وہ 2 حصے میں ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جب اس کا خادم لینے آئے گا اور نگینہ ٹوٹا ہوا ہوگا تو پھر جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ امام مسکرائے اور امام نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، تم گھر پہ جاؤ، اطمینان سے رہو، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ اس نقاش جو ہے یہ گھر پہ آئے، گھر پہ جیسے ہی آئے کہ اس کا خادم آ گیا، حاکم کا خادم آ گیا، دق الباب کرتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کا خادم ہے، یعنی انگوٹھی لینے آیا ہے۔ تو جیسے ہی دیکھا تو غلام نے یہ کہا کہ دیکھو اگر جو ہے انگوٹھی نہیں بنی ہے تو اس کی 2 کنیزیں ہیں اور آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، لہٰذا کیا یہ ممکن ہے کہ اس نگ کو 2 حصے میں کر دو، یعنی توڑ کر 2 انگوٹھی بنا دو؟ حاکم نے یہ کہا ہے کہ اسے جو ہے توڑ کر 2 انگوٹھی بنا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے، اور فوراً یہ مسکرانے لگے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کا غلام واپس چلا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہم السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو انسان کو کس قدر جو ہے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی اہل بیت معصومین علیہم السلام ہیں کہ دیکھیے آپ ان کے دور میں، ان کے زمانے میں کیسے کیسے افراد تھے، اور امام نے جو ہے وہ واضح کر دیا۔ یا مثلاً آپ برابر سنتے رہتے ہیں تذکرہ امام کا کہ متوکل کے زمانے میں کہ ایک عورت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں سیدہ زینب ہوں۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا ایک وقت گزر گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اور ہمارے اوپر جو ہے رسول اسلام نے دست شفقت پھیرا ہے، ہاتھ پھیر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بال سفید نہیں ہوتے اور میں بوڑھی نہیں ہوتی ہوں۔ رسول اسلام نے اپنا ہاتھ پھیر دیا ہے جس کی وجہ سے بوڑھی نہیں ہوتی ہوں، میں سیدہ زینب ہوں۔ بہرحال بعض لوگ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آخرکار امام کو معلوم ہوا، امام کو حکم دیا کہ یہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر جو ہے جانوروں کے درمیان، یعنی شیر ہوں، درندے ہوں، ان کے درمیان چھوڑ دو۔ اگر یہ سیدہ زینب ہوگی تو جانور جو ہے ایذا نہیں پہنچائیں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال جب امام نے کہا تو اس نے جو ہے متوکل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب شیر وغیرہ اور تہخانے میں شیر چھوڑ دیا۔ وہ بھی شیر بھوکا اور پیاسا تھا۔ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سیدہ ہے تو جائے۔
تو اب لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو خود بھی تو امام ہیں، خود جائیں، اور متوکل نے بھی سوچا کہ ہاں یہ تو بہترین موقع ہے، اور اگر گئے اور ظاہر سی بات ہے کہ شیر نے حملہ کیا، کھا لیا، بہرحال ہم اسے بھی کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے بھی کہا کہ موقع بہترین ہے، لہٰذا کہا ہاں آپ بھی جائیے۔ اب جو ہے بعض تو یہ سوچ رہے تھے کہ شیر جو ہے بھوکا اور پیاسا ہے، حملہ کرے گا، اور جیسے ہی امام زینے سے نیچے اتر رہے تو وہاں جہاں شیر تھا، جیسے امام پہنچے، اب وہ شیر جو ہے امام کے قدموں پہ گر گئے اور امام کے ارد اور گرد گھومنے لگے۔ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، حاکم بھی، متوکل بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب یہ منظر دیکھا تو اب لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات عام ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، اگر یہ بات عام ہو جائے گی تو خود ہی جو ہے ایک فرقہ ہے رافضیوں کا کہ جو امام کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، اور دیگر جب دیکھ لیں گے تو سب جو ہے امام کے قائل ہو جائیں گے، سب جو ہے امام کے چاہنے والے ہو جائیں گے۔ یہ حاکم وقت گھبرانے لگا کہ یہ سب جو ہے ادھر چلے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں آخر کار جو ہے اس نے فوراً یہ حکم دیا کہ یہ بات عام ہونے نہ پائے۔ بہرحال وہ عورت تھی، اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اسے سزا دی گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہم السلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت معصومین علیہم السلام جو ہے ہر وقت مثلاً جو ہے معجزہ دکھلاتے رہے، کہ یا مثلاً رسول اکرم موجود ہیں ہر وقت، جس نے کہا کہ بھائی کہ اے اللہ کے رسول آپ معجزہ دکھلا دیجئے ہر موقع پہ، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر موقع پہ جو ہے معجزہ ہی دکھلاتے رہیں، لیکن امام معصومین علیہ السلام نے یہ باور کرایا کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے جانشین ہیں، اللہ کی طرف سے ہم رہبر ہیں، لہٰذا جو ہے ہم جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے دین منوانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے بعض موقع پہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں، لیکن جو ہے ہم اس ذریعے سے ہم دنیا حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو تم سمجھتے ہو، جو تمہارے ذہن میں ہے۔ کہ جیسا کہ جب حاکم نے یہ باور کرانا چاہا کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، ہمارے پاس کتنی قدرت ہے، کہ اس نے حکم دیا جتنے لشکر تھے کہ سب ایک ایک مشت جو ہے خاک مٹی جمع کریں، ریت جمع کریں، یہاں کی تک کی ٹیلے کے مانند ہو جائے، اور ریت جمع کرایا۔ ٹیلے کے مانند جب ہو گیا تو تمام جتنے لشکر والے تھے سب کو حکم دیا، لشکر والے سب موجود ہیں، اور یہی شخص بلندی پہ جاتا ہے اور خود امام کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے امام سے کہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ امام نے کہا ہاں۔ کہا دیکھیے اتنے لشکر ہیں ہمارے پاس، اتنی بڑی فوج ہے ہمارے پاس۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو۔ اب جب آنکھیں بند کرتا اب امام نے کہا اب دیکھو، اب جب دیکھتا ہے تو لشکر ہی لشکر امام کا، یعنی فرشتے تھے اور ہاتھوں میں تلواریں تھیں، لشکر ہی لشکر۔ اب ایک مرتبہ جو دیکھتا ہے تو اسے غش آ گیا، بے ہوش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا، امام اسے ہوش میں لائے، تو امام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی امام علی نقی علیہ السلام کی جن کی ولادت کی تاریخ 5 رجب اور شہادت 3 رجب کو ہوئی ہے، بمبے شہر میں 15 ذی الحجہ کو مناتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے سے ہم نے یہ سوچا کہ 10ویں امام کا ذکر ہو جائے، ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو بھی
علی کا محب ہوتا ہے تو خود مولا علی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے حارث ہمدانی سے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو ہم جو ہے اس کے پاس آتے ہیں جو بھی ہو، اور جب مومن مرتا ہے اس کے سرانے آتے ہیں تو اسے جو ہے حیات جاوید مل جاتی ہے۔ امام نے کہا کہ دیکھو ایک دو موقع پہ نہیں، اس وقت کہ جب جسم سے روح نکل رہی ہوگی، یعنی روح جب حلق تک پہنچ جائے گی، اس وقت ہم آئیں گے۔ جب قبر میں اٹھائے جاؤ گے اس وقت ہم آئیں گے۔ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت ہم آئیں گے۔ جب اعمال میزان پہ تولا جائے گا اس وقت ہم آئیں گے۔ جب تم پل صراط سے گزرو گے اس وقت ہم آئیں گے۔ تو یہ امام نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی ہمارا محب ہوگا، چاہنے والا ہوگا، تو امام نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانا نہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہی جو ہے محبت اہل بیت ہے کہ جو سب سے بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ لہٰذا جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہو تو وہ انسان سرفراز رہتا ہے، اور پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جس کے دل میں محبت علی ہے تو اسے نہ دنیا کی آگ جلائے گی نہ آخرت کی آگ جلائے گی۔ اب اس موقع پہ ایک واقعہ کا ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ ایک محسنہ تھی، مومنہ تھی، کہ جو مولا علی کی شیدائی، رسول اسلام کی چاہنے والی، یہاں تک کہ ہر روز رسول اسلام کی زیارت کرتی تھی، مولا علی کی زیارت کرتی تھی۔ وہ آتی تھی، زیارت کرتی تھی، پھر گھر چلی جاتی تھی، تو اکثر آتی تھی اور زیارت کرتی تھی۔ ایک روز اس کے شوہر نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم روزانہ کہاں جاتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم رسول اسلام کی زیارت کرنے جاتے ہیں، مولا علی کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ تم جاتی ہو تو اگر راستے میں کوئی نامحرم دیکھ لے تو؟ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر دیکھ لے تو جو چاہو تم سزا دو۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی نامحرم دیکھ لے گا تو ہم تجھے طلاق دے دیں گے۔ یہی محسنہ ہے اہل بیت کی چاہنے والی کہ ایک روز جا رہی تھی کہ ایک یہودی راستے میں ملا۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ اس محسنہ نے، عورت نے کہا کہ ہم رسول اسلام کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، مولا علی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اپنے چہرے کو دکھاؤ، لیکن اس نے اپنے چہرے کو نہیں دکھایا، لیکن آخر میں اس نے واسطہ دے دیا، کہا کہ اگر اس قدر تم رسول اسلام کو چاہتی ہو، اس قدر جو ہے مولا علی سے محبت رکھتی ہو، چاہتی ہو، تو انہی کا واسطہ، ان کی محبت کا واسطہ کہ تم اپنے چہرے کو دکھاؤ۔ جب اتنا کہنا تھا اس نے چہرہ موڑا، لیکن پروردگار نے اس چہرے کو جبریل کو حکم دیا اور اس کا اس وقت جو ہے رنگ بدل گیا، چہرہ بدل گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ عورت گئی تو معلوم ہوا کہ رسول اسلام اس موقع میں موجود نہیں تھے، یہ واپس آ گئی۔ اب جب واپس گھر پہ آئی تو اب انداز بدلا ہوا ہے، اب جو کام کر رہی ہے انداز بدلا ہوا۔ شوہر گھر پہ داخل ہوا تو اپنا چہرہ جو ہے گھمائے ہوئے ہے، شوہر جو ہے پوچھ رہا ہے آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے شوہر سے کہا کہ ایک شخص نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ اب یہ غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ اگر اس قدر تم رسول اسلام کو چاہتی ہو، مولا علی کو چاہتی ہو، یہ تندور روشن ہے جو کھانے کے لیے، اس تندور میں کود جاؤ۔ تو فوراً جو ہے وہ وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے 2 رکعت، فوراً تندور میں کود گئی۔ جیسے ہی تندور میں کودی، بچے بلک رہے تھے، رو رہے تھے۔ بہرحال یہ شوہر تھا، جب اس منظر کو دیکھا گھبرایا، پریشان ہوا، دوڑتا ہوا رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اے اللہ کے رسول، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، عورت تندور میں کود گئی ہے۔ رسول اسلام نے آواز دی، علی کہاں ہو؟ مولا علی آئے، کہا علی چلو ہمارے ساتھ۔
اب رسول اسلام اس کے گھر پہ پہنچے، ساتھ میں مولا علی بھی ہیں، اور رسول اسلام نے ادھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی۔ اب رسول اسلام نے کہا کہ علی دیکھو۔ اب جب مولا علی قریب گئے تو مولا علی نے کیا دیکھا کہ وہ آگ میں بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد جب وہ عورت تندور سے باہر نکلی، شوہر دیکھ رہا ہے، بہرحال اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ اے علی، جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، جو آپ کا محب ہوگا، تو اسے جو ہے آگ نہیں جلائے گی، اسے آگ نہیں جلائے گی، نہ دنیاوی آگ نہ آخرت کی، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ ہاں ناظرین کرام، یہ مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنگ العلین عنایت فرمائے۔ ہاں عزیزان محترم، آخر کار وہ وقت بھی آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ایک ایک اصحاب کو رخصت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بنی ہاشم گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کوئی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام تنہا ہے، صدا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ جب امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام در خیمہ پہ آئے، اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادی نے کہا، بھیا نہیں، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام نے کہا کہ بہن لاؤ، علی اصغر کو ہمیں دے دو۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لیتے ہیں، اور لینے کے بعد میدان میں آئے۔ امام نے فرمایا، لم تنظرون الی ولدی کیف یتلظی من العطش، اے دشمنوں، دیکھتے نہیں میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے۔ یتلظی عربی میں ہے، علماء نے تشریح کی ہے کہ یتلظی کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو مچھلی اوپر اور نیچے اچھلتی ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ مچھلی اوپر اور نیچے اچھلے، بلکہ زمین پہ کروٹیں بدلتی ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے، اتنی طاقت نہیں کہ زمین پہ کروٹیں بدلیں، بلکہ صرف شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے۔ یہی حال معصوم علی اصغر کا تھا، شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ نے کہا، اینا حرملہ کہاں؟ یکتا کلام الحسین، یا زادارو حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھدا، مظلوم حسین کا بازو چھدا۔ ہاں زادارو، اب امام حسین علیہ السلام لے کر چلے خیمے کی طرف، لیکن امام حسین یہ سوچ رہے تھے، ہم امام ہیں، ہم صبر کر لیں گے، لیکن ماں کیسے صبر کر پائے گی؟ ہاں آزادارو، امام حسین علیہ السلام کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ روز عاشورہ کے اعمال میں آپ کرتے ہیں، امام آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں، ہم تو صبر کر لیں گے، ماں کیسے صبر کر پائے گی؟ ہاں آزادارو، اب امام حسین در خیمہ پہ آئے، آواز دی، ربا
رباب لو اپنے بچے کو لے جاؤ۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا بابا آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا، میں ابھی تک پیاسی ہوں۔ اب سکینہ نے کیا منظر دیکھا، ہاں عزادارو، جناب رباب نے ایک فقرہ کہا، اے میرے لال اصغر کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادارو یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ عزادارو راز کب کھلا؟ جب شیخ جعفر ششتری کربلا زیارت کے لیے گئے اور جب زیارت کر چکے ذریعہ امام حسین پکڑ کر لپٹ کر رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا ہم نے حبیب نے مظاہر کی زیارت کی، مولا آپ کے صحابی کی زیارت کی، مولا ابو الفضل العباس کی زیارت کی، سری پکڑ کر بین کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ زری سے آواز آئی، شیخ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار یہ جو مرحومین کی سال ثواب کی مجلس سے پروردگار ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار یہ جو بیماری ہے، یہ جو وبا ہے، اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو اس بیماری میں مبتلا پروردگار انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ناظرین اکرام، ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید محمد ابراہیم ابن نوروز علی محمد شاید ابن علی نقی خورشید ابن محمد شاہدہ اور سید حیدر ابن سید شمشاد نصیر حیدر ابن کوثر حسین ذکیہ خاتون بنت بخش حسین فرزانہ بنت وسیع حیدر، جتنے بھی اسماء ہیں ہم نے ذکر کیا ہے، تمام مرحومین کے روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ اللہم صل